قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں انتہائی توہین آمیز اور ناقابل برداشت کلمات کہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر کے عالم اسلام کے مسلمانوں کا اور بالخصوص ہندوستانی مسلمانوں کی بہت دل آزاری ہوئی ہے۔ اس قسم کے تکلیف دہ واقعات کا ہونا اور اس قسم کی شرمناک باتوں کے سامنے آنا، یہ کسی مہذب معاشرے کی علامت نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے تو ہم تنظیم علماء اہل سنت والجماعت کے پلیٹ فارم سے ضلع پنچ کی عوام کی طرف سے اور ریاست بھر کے عوام کی طرف سے اس شخص کی ناپاک زبان سے جو انتہائی شرارتی کلمات اس نے کہے ہیں، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی حرکت انجام دی گئی ہے اس کے لیے مذمت کا لفظ بہت چھوٹا ہے۔ آج کے اس موقع پر میں بلا امتیاز مذہب و ملت تمام مذاہب کے ماننے والوں سے اور تمام مذاہب کے پیشواؤں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کیا اس قسم کی باتیں اور اس قسم کے نازیبہ کلمات، جس سے مذہبی ہم آہنگی کو، باہم رواداری کو، ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچے، کیا ایسی باتیں کرنا دانش مندی ہے، عقل مندی ہے؟ کیا ایسی باتوں سے امن و امان کو نقصان نہیں پہنچ سکتا، فساد برپا نہیں ہو سکتا، اور نتیجے کے طور پر ہمارا جو معاشرہ ہے اور ہمارا جو سماج ہے اور ہماری جو گنگا جمنی تہذیب ہے اور ہمارا وطن ہندوستان جس چیز کے لیے پوری دنیا میں اپنی خاص پہچان اور مقام رکھتا ہے، کیا پوری دنیا کو ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے تئیں نفرت کرتے ہیں؟ اور اس قسم کے لوگ، جن کو میں بنیادی طور سے ان کا پاگل پن کہوں گا، ان کا دیوالیہ پن کہوں گا، اور ان کا جو زہریلا پن ہے، چونکہ بنیادی طور سے ہم پنچ کے لوگ ایک کمپوزٹ کلچر میں رہنے والے لوگ ہیں، یہاں کا ہندو سکھ بھائی چارہ مثالی بھائی چارہ ہے۔ یہاں جب بھی کوئی بھی آیا، چاہے وہ کسی بھی طبقے اور ذات سے ہو، اس نے یہاں کے ہندو مسلم سکھ بھائی چارے کو سلام پیش کیا اور ہمیشہ اس کی تعریف کی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں، اور ہم نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ مذاہب کے اعتبار سے ہر مذہب کی یہی تعلیم ہے کہ امن و سلامتی کو قائم رکھا جائے، ایک دوسرے کا احترام کیا جائے، ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کیا جائے، ایک دوسرے کے مذہبی پیشواؤں اور رہنماؤں کا احترام کیا جائے، اور ایک دوسرے کی مذہبی کتابوں کا احترام کیا جائے۔ لیکن ہماری سماج میں جب کچھ لوگ غلیظ ذہنیت کو لے کر، اپنی ذاتی انا کو لے کر اس قسم کے بیانات دیتے ہیں جس سے کہ حالات بے قابو ہو سکتے ہیں اور جس سے کہ نوجوان طبقہ بے قابو ہو سکتا ہے، یقیناً اس سے نہ تو ہماری ملک کی سلامتی باقی رہے گی اور نہ ہمارا سماج باقی رہے گا۔ اس کے بعد میں بحیثیت مسلمان آپ کے سامنے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جو ارشاد فرمایا ہے اور
بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو حکم دیا ہے، جو تعلیم دی ہے، میرے سامنے یہ آیت کریمہ ہے، یہ پارہ نمبر 7 ہے، سورہ انعام ہے اور آیت نمبر 108 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، جس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ہندو بھائی، ہمارے سکھ بھائی، ہمارے کرسچن بھائی یہ جانیں اور سمجھیں کہ قرآن مقدس کی تعلیمات کیا ہیں۔ میں نے آپ کو پارہ کا حوالہ دیا، میں نے آپ کو سورہ کا حوالہ دیا، میں نے آپ کو آیت کریمہ کا حوالہ دیا، جس میں رب کائنات فرماتے ہیں، اور یہ ارشاد، یہ قرآن نازل ہوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک کے ذریعے، جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ قربان، ہمارے بیوی بچے قربان، ہمارے اہل و عیال قربان، ہمارا سب کچھ قربان، اسی نبی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ اے مسلمانوں، تم انہیں برا بھلا مت کہو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کو برا بھلا کہیں گے دشمنی کی بنیاد پر انجانے میں۔ آپ دیکھیے کس قدر واضح تعلیمات ہیں، مسلمانوں کو کس قدر پابند کیا گیا اس بات کا کہ تمہیں اس بات کا حکم دیا جاتا ہے، تمہیں اس بات کا پابند کیا جاتا ہے کہ تم دوسرے مذاہب کے لوگوں کو قطعاً گالی نہیں دو گے۔ اور میں یہ بات بڑے وثوق سے کہنا چاہتا ہوں اور فخر کے طور پر بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے مسلمانوں میں کوئی ہندو دھرم کے رام جی کو گالی دے گا، کوئی سکھ